بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوسرا حصہ ہے سیکرٹ سیلف کے متعلق اور اس کا سب ٹائٹل ہے ہائر اویئرنیس. تو یہ بک ریویو ہے بیسیکلی. اچھا، اب اس میں ڈاکٹر وین ڈائر کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کو آپ اپنائیں. پہلے تو ہے بینش دی ڈاؤٹ، کلٹیویٹ دی وٹنس، شٹ ڈاؤن دی انر ڈائلاگ، فری دی ہائر سیلف فرام دی ایگو. بینش دی ڈاؤٹ کا مطلب ہے کہ شک کو دور کریں، اپنے اندر شک کو نہ داخل ہونے دیں. تو لیٹس سی. Our doubts are our traitors. شیکسپیئر کا ایک کوٹ ہے کہ ہمارے شکوک جو ہیں وہ غدار ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیئر اور ڈاؤٹ کے، مگر اس سے پہلے یہ ولیم بلیک کی کچھ اشعار ہیں. مین واز میڈ فار جوائے اینڈ ہوپ when thus we rightly know through the word we safely go, joy and hope are woven fine, a clothing for the soul divine. یعنی زندگی میں دکھ بھی ہیں، درد بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں. یہ ہمیں ذہن نشین کرنا پڑے گی بات کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لائف بیکمز اے بیڈ آف روزز اونلی. If the rose is there, the thorns are also there. So we have to accept the fact that life is not a bed of roses. That's a fear and doubt. Fear stems from the doubts we have about our divinity. I know within that I am not alone ever. I know that I have divine guidance available to me at all times. مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے رہنمائی ملتی رہے گی، ہدایت ملتی رہے گی. اس نالج کے ساتھ فیئر جو ہے وہ میرے قریب نہیں آ سکتا. فیئر از آر پرزن، گیٹ آؤٹ آف اٹ. Avoid all types of fears like fear of failing, fear of disapproval, fear of suffering, fear of isolation, fear of success. ہر طرح کے خوف سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس زمن میں ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ خوف خدا جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو وہ خشیت کے معنی میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. وہ اتنا پیارا مالک ہے، اتنا خوبصورت مالک ہے، اتنا کریم مالک ہے کہ اس کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے. خوف جو ہوتا ہے وہ بندے کو جان کا خوف ہوتا ہے. تو یہ کئی دفعہ لفظ جو ہے نا، الفاظ جو ہیں وہ فل میننگ کنوے نہیں کرتے. یور جوائے از ڈیوائن اینڈ سو از یور سفرنگ. جو بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے، جو قسمت میں لکھا ہے، جو مکتوب ہے وہ ہو کے رہے گا. اس لیے اس کے بعد پریشان نہ ہو. صرف پریشانی ہونی اس چیز کی چاہیے کہ بندہ نافرمانی سے بچتا رہے. All of the woo is a part of God's planning, bringing transcendent wisdom when you stop judging it. اگر آپ ججمنٹل ہونا بند کر دیں تو جو بھی دکھ درد آتے ہیں وہ خدا کی حکمت کے تحت ہی آتے ہیں اور ان میں بہتری ہوتی ہے. اچھا، faith is akin to knowing God, which is different than believing in God. اعتقادات اپنی جگہ پہ ہیں اور یقین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. faith کو میں ادھر جو ہے ترجمہ اس کا یقین کے ساتھ کروں گا. knowing is an experience، یا knowing اور faith جو ہے میں اس کو دونوں کو synonymous سمجھتا ہوں. So knowing is an experience on a cellular level of personal experience which has no iota of doubt attached to it. To me, faith is an inner knowing and a capacity to see God in everything, including myself. This kind of a faith I am describing does not need a religious service or a holy book. It comes from having the direct experience of God as a part of your higher self. یعنی یہ وہ یقین ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ شک جو ہے وہ یقین کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے. اور یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس کو آپ ہر روز محسوس کر سکتے ہیں. سانسیں جو ہماری آتی ہیں یہ بھی ایک میڈیکل ہے. ایک اور دل کی دھڑکنیں جو ہیں یہ بھی میڈیکل ہے. جو وجود آپ کا ہے وہ بھی ایک میڈیکل ہے. اس کے علاوہ ذاتی زندگی میں انسان کئی دفعہ ایسی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں کہ سب چیزوں سے مایوس ہو کے خدا کو پکارتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگر انسان منحرف ہو جائے اور کہے کہ جی یہ مدد خدا نے نہیں کی تھی، تو پھر وہ ایک قسم کے غلط سوچ کی طرف چل پڑتا ہے. اور پھر غلط سوچ کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ خسارہ ہی ہوتا ہے. تو یہ جو یقین ہے اس کو مولا علی کا فرمان ہے کہ خبردار اپنے یقین کو شک سے تبدیل نہ کرو اور اپنے علم کو جہالت سے تبدیل نہ کرو. تو اس کو محکم طریقے سے پکڑ لینا چاہیے اس کال کو، اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اچھا جی، ٹو ٹائپس آف ڈاؤٹ، دو طرح کے شکوک ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل کی دنیا میں کیونکہ اتنے مصروف ہو گئے ہیں مادی دنیا میں کہ وہ
خدا کو بھول ہی گئے ہیں اور ان کو جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پھر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. خیر انسان ایسا ہی ہے. مگر کئی تو ایسے لوگ ہیں جو بلیو ہی نہیں کرتے خدا میں, اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں, دہریہ کہلاتے ہیں. شکر ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے, اللہ کا احسان ہے, اس کا شکر ہے. پھر دوسرے وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا کیونکہ میں غفور الرحیم. پھر اس کے بعد اگلا شک جو ہے اپنے پوٹینشیل کے اوپر ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم بہت کچھ ہے. اللہ نے ہمیں ایک بنایا ہے, انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے. We should believe in our divinity, we should believe in our potential. تو یہ دو طرح کے شک ہیں جن سے نکلنا. بلیفس اینڈ ڈاؤٹس میں کو ایگزسٹ, بٹ ڈاؤٹس اینڈ نوئنگ کی ناٹ کو ایگزسٹ. یعنی بلیفس اعتقادات میں کسی چیز میں معمولی شک و شبہات ہو سکتے ہیں, مگر جہاں تک یقین اور شک کا تعلق ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, یہ اکٹھے نہیں ایگزسٹ کر سکتے. تو یہ خوف اور شک جو ہے یہ بہت برے ساتھی ہیں. ان کی جگہ آپ لو اور فیتھ کو لے کے آئے. دے آر ایکسلنٹ کمپینینس. اچھا, ٹپس ٹو بینش ڈاؤٹ. ایک تو قرآن کا مطالعہ کریں, اس کو چھوڑے نہیں. میں یہ ہٹ کی بات کر رہا ہوں ڈائر سے. تو شفٹ فرام بلیونگ ٹو نوئنگ, یعنی جو اپنا ایمان ہے اس کو روز بروز مضبوط بنانے کی کوشش کریں. Knowledge is in search of faith and faith is in search of a vision of reality. یہ مولانا روم کی کوٹ ہے. یعنی knowledge is in search of faith. آپ knowledge کے ذریعے اپنے faith کو تقویت دیں اور پھر وہ مشاہدے کی سٹیج پہ آپ پہنچیں گے. Knowledge is in search of faith and faith is in search of a vision of reality. تو ڈاؤٹ از اے پارٹ آف یور ایگو. یہ جو آپ کا نفس ہے نا, جو ابھی سرکش ہے, نفس مارا کی لیول پہ ہے, اس میں شک آتے ہیں. مگر جو ہائر سیلف ہے, جب آپ گرو کرتے ہیں, آپ ایوالو کرتے ہیں, تو پھر شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی, پھر یقین ہی یقین ہوتا ہے. سنے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. تو غفلت سے نکلیں اور گمان سے نکلیں, مختلف قسم کی سوچوں سے نکلیں اور پورا یقین رکھیں. اور اسی لیے علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ سنے تہذیب حاضر کی گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. تو ڈاؤٹس کو دیکھیں, ان کو شکل دیکھیں, ان کی کیسی بری شکل ہے, اور ان کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دیں, کیونکہ they are uninvited guests. اور جس طرح uninvited guests کو آپ باہر ہی روک دیتے ہیں, اس طرح ان کو دور رکھیں, ان کو آنے نہیں دیں, ضرورت ہی نہ ہو ان کی کہ وہ آئے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, ان کو دور کریں اپنے سے. تو کلٹیویٹڈ وٹنس آگے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے کہ چار طرح کی جو ہے شہادت. وٹنس تو جو شہادت دیتا ہے اس کو کہتے ہیں, تو یعنی گواہ. یعنی آپ جو ہے نا اپنے آپ کو چار چیزوں کو دیکھیں, اپنے ان کا مشاہدہ کریں. مشاہدے کی لفظ اگر ہم استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو کلٹیویٹ دی وٹنس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر مشاہدے کی جو قوت ہے اس کو بیدار کریں. اور چار طرح کی آبزرویشن ہے. ایک تو اپنی باڈی کو آبزرو کریں, دیکھیں کتنی خوبصورت مشینری اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے, اس کے اندر ہر ایک سسٹم جو ہے ایک اعلیٰ ترین سسٹم ہے. نروس سسٹم ہے, سرکولیٹری سسٹم ہے, ریسپیریٹری سسٹم ہے. تو شکر ادا کریں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے, ایک وجود دیا ہے, جس کے اندر روح کو بھی ڈالا ہے, ہر چیز کو ڈالا ہے, جذبات بھی دیے ہیں, احساسات بھی دیے ہیں, گویائی کی قوت بھی عطا فرمائی. تو observe your body اور ہر حصے کے ساتھ تعلق اور کمیونیکیشن رکھیں. کڈنیز کے ساتھ بات چیت کریں, لنگز کے ساتھ بات چیت کریں, اپنے سیلز کے ساتھ بات چیت کریں. اسی طرح اپنے تھاٹس کو دیکھیں, کیا خیالات آ رہے ہیں, کس طرح کے آ رہے ہیں. جو نیگیٹو ہیں, جو آپ کو ناپسند ہیں, ان کو نہ آنے دیں. Be firm with them and do not let them enter your body. And in case you feel you can't do that, then seek God's help to prevent those thoughts from coming. Because if you fight them, you give them more strength. But if you observe them, then you can get rid of them. If you fight them, they grow stronger because that way you are giving them life. وہ آپ ان کو انرجی دے رہے ہیں, یو آر انرجائزنگ دیم.
by fighting them. So don't fight them, sideline them. Just don't start thinking of something else. Or if they are coming your way and you think you can't get rid of them, then start observing them. Observation will also help in dissolving them. तो फिर उसके बाद अपनी लाइफ एनर्जी देखें, क्योंकि सारी चीज जो है वो एनर्जी के ऊपर रिवॉल्व करती है। जितने आदमी के अंदर अच्छी एनर्जी होगी, जितनी उसमें एनर्जी होगी, उसको फंक्शनिंग उसकी बेहतर होगी। तो ऑब्जर्व योर लाइफ एनर्जी और इसको मजबूत करें अपनी रूहानी उसको बिल्डअप करके, अपनी रूहानी एनर्जी को बिल्डअप करके, बिकॉज वी आर स्पिरिट्स रिजाइडिंग इन बॉडीज। ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू। ज्यादा अपनी ऑब्जर्वेशन मुशाहिदे की कुव्वत को बढ़ाएं, और आप जब चीज़ों को देखने लग पड़ेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं, और उनको अप्रिशिएट करें। चीज़ों को जिस वक्त आप देखते हैं खाली उनको देखें ना, but appreciate those, what beauty exists outside you, what system is there, you see, because of which the entire environment is flourishing and existing and coexisting also. तो कंक्लूजन में वेन डायर कहते हैं रिकैपिचुलेशन के जरिए लॉस्ट एनर्जी को हासिल करें। रिकैपिचुलेशन को आप कह सकते हैं कि जी आपने एक गुनाह को मतलब सोचना है, उसके मतलब सोचना है कि ये आपने ये किया था, आप अब उसको कहते हैं कि जी इस स्टेट में मैं ये गुनाह की तरफ आऊंगा ही नहीं, और उसके मतलब आप तौबा और इस्तगफार करते हैं, और उसके मतलब आप सोचते हैं कि नाउ यू हैव अनडन दैट, यू हैव रीरिटन द स्क्रिप्ट। उस गुनाह को आप वॉश आउट कर रहे हैं, और उसको वॉश आउट और इरेज करने के प्रोसेस में उसके साथ जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको भी आप इरेज कर रहे हैं। तो इस तरह आप में खुद एतमादी भी बढ़ेगी, सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी, और वो जो लॉस्ट एनर्जी जो डिमिनिश हो गई है बिकॉज ऑफ turning away from God, that will also come back to you. So हर गुनाह को आप इरेज करें, जिस तरह आप स्क्रिप्ट को रीराइट करते हैं, अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट को रीराइट करें। जिधर जिधर आपको गलतियां नजर आती हैं उनको इरेज करते जाएं, कुछ माफी के जरिए, कुछ और तलाफियों के जरिए, कुछ कुफारे के जरिए, और जो भी टेक्निक्स आप सोच सकते हैं उनको बरूए कार लाएं और रिकैप्चर दैट लॉस्ट एनर्जी। और फिर इसके बाद जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दाखिल है उसका बंद कर दें अपने, उसको डू नॉट एंटरटेन इट। और फिर अपने में कंपैशनेट विटनेस लाएं, एक ऐसा मुशाहिदे करने वाला इंसान, यानी आपकी रूह जो है वो एक ऐसे तौर पे मुशाहिदा करे जिसमें क्रिटिसिज्म कम हो और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, और आप जो है अपने आप को भी फॉरगिव करें, क्योंकि आपने अगर अपने आप को फॉरगिव ना किया तो फिर गिल्ट के साथ आप मूव करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गिल्ट के साथ मूव करने का तो मतलब ये है कि मनोबोझ उठा के आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स लाइबिलिटी, फिर मूवमेंट, फर्दर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और ये रिकैपिचुलेशन जो है इसको तो मैं तौबा का नाम दूंगा, रिपेंटेंस। ये सबसे पहला काम है जो आपने करना है, ताकि आपके ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है गुनाहों का और जो गिल्ट फीलिंग्स का बोझ है वो आप पहले उतार के रखें, तो फिर आगे चल सकते हैं, वरना तो आप रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। बाकी जो है आगे मैराथन रेस है वो आगे भागते जाएंगे, और आप जो है वो गुनाहों का बोझ लेके चंद फुट चलेंगे, फिर आपका सांस जो है उखड़ जाएगा, फिर आप बैठेंगे, फिर चलेंगे। तो गिल्ट जो है ना, ये तो एक किस्म का मनोबोझ गुनाह का आप उठा के चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। वेलकम द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट, यानी अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिविटी लेके आए। यानी जिस वक्त आप किसी चीज को व्यू करें तो जज्बात को अपने इन्वॉल्व ना करें, ऑब्जेक्टिवली व्यू करें, तो फिर आप में पॉसिबिलिटी है कि वो सॉल्यूशंस की तरफ आए, वरना तो गुस्से में और फ्रस्ट्रेशंस के गर्दाब में ही आप फंसे रहेंगे। तो ये ज़हन में रखें कि आप जिस्म नहीं है, क्योंकि जिस्म तो खाक हो जाना है, जिस्म तो खाक में मिल जाना है। जिंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान हो जाना। तो जिस्म ने तो जाके कब्र में इट विल रॉट, इट विल डिकम्पोज। तो जिस्म नहीं है आपकी हकीकत, आपकी हकीकत रूह है जिसको हमने भुला दी है। हम वो जो है हमें कौसर अता किया गया था, हम तकासुर के चक्कर में पड़ गए। तो ये मैं वेन डायर की बातें नहीं कर रहा, वेन डायर के ज़िमन में ही बातें होती जा रही हैं।
مگر اب اوائڈ کنفرنٹیشن، جھگڑوں میں نہ الجھیں، ایسی ڈیبیٹس میں نہ پڑیں، ایسے تھاٹ پروسیسز میں نہ پڑیں جس میں آپ کو کنفرنٹیشن کرنی پڑے، کیونکہ کنفرنٹیشن سے بھی آپ کی انرجی ڈپلیٹ ہوتی ہے۔ اور پھر اینڈ پہ وہ ابھی ڈاکٹر وین ڈائر کی طرف میں آ گیا ہوں، وہ اینڈ پہ کہتے ہیں وین یو ہیو دی چوائس بٹوین بینگ رائٹ اینڈ بینگ کائنڈ، آلویز چوز بینگ کائنڈ۔ یعنی آپ نیگیٹو انرجی کو نہ اندر داخل ہونے دیں، کیونکہ جس وقت آپ اپنی رائٹ کہتے ہیں یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، تو کئی دفعہ وہ اس پروسیس میں غصہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، کچھ نیگیٹو انرجیز بھی آ جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ جہاں نارمل معمولات ہیں زندگی کے ان میں آپ لوگوں سے الجھیں نہ، بلکہ اگر وہ اگر آپ کے پاس چوائس ہے بٹوین بینگ رائٹ اینڈ بینگ کائنڈ تو ٹرائی ٹو بی کائنڈ۔ So thank you very much. God bless you. Have a nice day.